حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. رواہ مسلم، بخاری و مسلم. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان اپنے پیچھے کے راستے سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے حتیٰ کہ اذان نہیں سنتا. پھر جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے دوبارہ شیطان واپس آتا ہے. پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر دوبارہ شیطان اقامت کے کلمات کو سن کر بھاگ جاتا ہے. اس کے بعد جب اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر دوبارہ اس آدمی کے پاس پلٹ کر آتا ہے. پھر نماز پڑھنے والوں کے دلوں میں مختلف انداز سے وسوسے ڈالتا ہے، مختلف خیالات ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فلاں بات کو یاد کرو، فلاں چیز کو یاد کرو، جبکہ نماز کے دوسرے اوقات میں، غیر نماز کے اوقات میں ان چیزوں کی ہم کو یاد نہیں آتی. انسان نماز کی حالت میں ان چیزوں کو انسانوں کے ذہنوں میں شیطان ڈالتا ہے. اس کے بعد یہاں تک کہ شیطان انسان کو بھلا دیتا ہے حتیٰ کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز ادا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شیطان کے تعلق سے بیان کی کہ جس کے اندر سب سے پہلی چیز اذان کے کلمات کی فضیلت، اذان کے کلمات کی عظمت معلوم ہوئی. یعنی اذان کے کلمات کے اندر جو اللہ رب العالمین کی کبریائی کی ندا ہے، اللہ رب العالمین کی بڑائی کی صدا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہے. تو اذان کے یہ کلمات اتنے مبارک، اتنے باعزت اور اتنے بلند مرتبے ہیں کہ شیطان ان کلمات کو سن نہیں سکتا. نہ اذان کے کلمات کے اندر ان باتوں کو شیطان سنتا ہے اور نہ ہی اقامت کے کلمات میں شیطان اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت کو سن سکتا ہے. تو جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور پھر جب اذان ختم ہوئی دوبارہ انسان کے پاس شیطان آ جاتا. پھر اسی طریقے سے اقامت کے کلمات جب بلند کیے جاتے ہیں شیطان پھر انسان سے دور بھاگ جاتا ہے اور جب اقامت ختم ہوتی ہے دوبارہ پھر شیطان انسان کے پاس آتا ہے. تو سب سے پہلی چیز اذان کے کلمات کی عظمت اور اذان کے کلمات کی فضیلت اس سے معلوم ہوئی. دوسری بات اس روایت کے اندر یہ معلوم ہوئی کہ شیطان ہر ممکن طریقے سے انسان کو خیر اور نیکی کے کاموں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ہر ممکن طریقے سے جتنا اس کی استطاعت ہے، جتنا اس کی طاقت ہے، شیطان انسان کے پیچھے مسلسل لگا ہوا ہے حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے وقفے، اذان کے بعد کے اقامت کے درمیان کے اتنے چھوٹے سے وقفے کو بھی شیطان غنیمت جان کر انسان کے پاس آتا ہے، اس کے دلوں کے اندر مختلف قسم کے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو خیر کے کاموں سے دور رہنا اور خیر کے کاموں میں انسانوں کو دور رکھنے کی کوشش کرنا یہ شیطان کا عمل اور شیطان کی پہچان ہے. اس سے تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اذان کے کلمات کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے. اور ایک بات اس سے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ شیطان انسان کے دلوں میں نماز کے دوران وسوسے ڈالتا ہے، مختلف قسم کی باتیں انسان کو نماز کے دوران یاد کراتا ہے. ہمیشہ سے اکثر و بیشتر ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ واقعہ، یہ چیز پیش آئی ہوگی کہ نماز میں جب ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اکثر اوقات ہمارے ذہنوں کے اندر مختلف قسم کی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں.
چاہے وہ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی گناہوں کی باتیں اور گناہوں کے وسوسے بھی انسان ہمارے دلوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان ہمیشہ سے انسان کی عبادتوں کے اندر بھی خلل ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا چاہے، اس کی نماز کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو خیر کے کاموں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے انسان کو۔ اگر انسان اس کے وسوسے سے بچ کر خیر کا کام کرنے بھی لگے تو اس خیر اور نیکی کے کام کو خراب کرنے کی حد تک امکان شیطان کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے اس مکر اور اس فریب کا اس روایت کے اندر تبصرہ کیا اور یہ بات بیان کی کہ اذان کے کلمات کے اندر بڑی طاقت ہے اور اذان کے کلمات بڑے افضل ترین کلمات ہیں، بڑے باعزت اور بڑی عظمت والے کلمات ہیں، کیونکہ ان کلمات کے اندر ایک طرف جہاں اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی عظمت کا اعلان ہے، وہیں اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ان تمام کو قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب